وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ میکرو اکنامک استحکام سے پائیدار ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہے۔ ایم ڈی آئی ایم ایف نے پاکستان کے اقدامات کی تعریف کی۔ حالیہ سال میں ایم ڈی آئی ایم ایف کی جانب سے ایسے الفاظ نہیں سنے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ جب پیداواری لاگت کم ہوگی، ایم ڈی آئی ایم ایف نے یہ کہا کہ اپنا پلان لائیں، میں تیار ہوں۔ میری ایم ڈی آئی ایم ایف سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بہت ہی اچھے انداز میں تعریف کی۔ میں نے حالیہ سالوں میں اس طرح کے ایک انٹرنیشنل فورم کی ہیڈ کے منہ سے اس طرح کے الفاظ نہیں سنے۔ انہوں نے پاور منسٹر کی بڑی تعریف کی، فائنانس منسٹر کی تعریف کی، ڈی پی ایم کی، ہمارے جو ڈیفنس منسٹر سب کی تعریف کی، لیکن انہوں نے کہا جب میں نے ان سے پاور کی بات کی کہ محترمہ اب انڈسٹری، ایکسپورٹ، اکانومی تب چلے گی جب کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوگی، تو اس میں انہوں نے بڑا پازیٹیو بات کی۔ انہوں نے کہا آپ اپنا پلان لے کے آئیں، میں تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان اب جو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی شبانہ روز محنت جو کی ہے پاکستان کی ٹیم نے، وہ حاصل کر چکا ہے۔ سعودی عربیہ پاکستان کا ایک بہترین برادر ملک ہے، انتہائی بااعتماد ساتھی ہے، تو لہذا سعودی عربیہ کی خود مختاری اور ان کی جو جغرافیائی جو ان کی انڈیپینڈنس ہے، اس کے اوپر پاکستان کبھی آنچ نہیں آنے دے گا انشاءاللہ۔ وزیر اعظم سے عالمی مالیاتی فنڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر نے ملاقات کی۔ پاکستان کے آئی ایم ایف پروگرام اور میکرو اکنامک استحکام پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ افراط زر میں کمی اچھی کارکردگی ہے۔ دبئی میں ورلڈ گورنمنٹس سمٹ 2025 کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف اور عالمی مالیاتی فنڈ کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینا جارجیوا میں ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں پاکستان کے جاری آئی ایم ایف پروگرام اور حکومتی اصلاحات کے ذریعے حاصل ہونے والے میکرو اکنامک استحکام پر گفتگو کی۔ ملاقات میں ادارہ جاتی اصلاحات کے نفاذ اور مالیاتی نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کے عزم کو دہرایا گیا۔ وزیر اعظم نے ٹیکس اصلاحات، توانائی شعبے کی بہتر کارکردگی، معاشی استحکام، مؤثر کارکردگی اور منصوبہ بندی کا بھی عزم ظاہر کی۔ ایم ڈی آئی ایم ایف کرسٹالینا جارجیوا نے قرض پروگرام کی کامیابی کے لیے پاکستان کی حکومت کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے کہا پاکستان معاشی بحالی کے حصول کے بعد ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ افراط زر میں کمی اچھی کارکردگی ہے۔ پاکستان کے اصلاحاتی ایجنڈے کی حمایت برقرار رہے۔ وزیر اعظم نے ایم ڈی آئی ایم ایف کو پاکستان کے معاشی استحکام کے لائحہ عمل، مؤثر کارکردگی اور منصوبہ بندی کی پائیداری کے لیے حکومت کے عزم کا یقین دلایا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف پروگرام میں مجبوری سے ہیں۔ فائنینشیل ڈسپلن میں عدلیہ کا کردار بہت اہم ہے، اسی لیے ای ایم ایف وفد چیف جسٹس سے ملا۔ آئی ایم ایف وفد نے چیف جسٹس کی جانب سے ملاقات کا وقت ملنے پر ہی ملاقات کی۔ اگر چیف جسٹس نہ چاہتے یا ملاقات کا وقت نہ دیتے تو شاید ملاقات نہ ہوتی، وہ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت پر مجھے تحفظات ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر نے اپنی ذمہ داریاں ٹھیک نہیں نبھائیں۔ الیکشن کمیشن نے کٹ پتلی کا کردار ادا کیا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ مکمل طور پر ناکام ہوئے۔ ہماری رائے آئینی عدالت کی تشکیل کی تھی، لیکن آئینی بینچ کا بننا برا آغاز نہیں ہے۔ آئینی بینچ کو چلنے دیا جائے تو بہتر نتائج آئیں گے۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے حکومت کی طرف سے پیش رفت نہیں ہو رہی۔ صدر نون لیگ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ارکان پنجاب اسمبلی کی ملاقات۔ نواز شریف نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پاکستان سیاہ اندھیروں سے باہر آ گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بے ایمانی کے ساتھ آئے ہوئے شخص نے ملک کی بنیادیں ہلا دی تھیں، ہم نے پاکستان کی خاطر قربانیاں دیں، آگے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ معیشت میں بہتری لا کر ایک بار پھر پاکستان سنوار رہے ہیں، زوال کا رخ ترقی کی طرف موڑ دیا ہے۔ معاشی اشاریوں کی بہتری پاکستان کی بہتری ہے۔ پالیسی ریٹ میں 22 سے 12% کی کمی سے معاشی سرگرمیاں بڑھ رہی ہیں، معیشت کو فائدہ ہو رہا ہے، روپیہ مستحکم ہوا اور گروتھ بڑھ رہی ہے، اسٹاک ایکسچینج بلند ترین سطح پر ہے، مہنگائی کم ہو رہی ہے۔ شہباز شریف کی محنت رنگ لا رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالنے کی ہدایات۔ شیر افضل مروت کے غیر ضروری بیانات کے باعث پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ کیا گیا۔ غیر متحرک اور بیانیہ ریپوسٹ نہ کرنے والے رہنماؤں کو بھی پارٹی سے نکالنے کی ہدایات۔ بانی پی ٹی آئی نے کور کمیٹی کا اجلاس بھی طلب کرنے کی ہدایت کر دی۔ بانی پی ٹی آئی نے جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت کے دوران ہدایات جاری کی۔ بیرسٹر گوہر شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالنے کے فیصلے پر ناعلم نکلے۔ کہتے ہیں کہ
میرے پاس بانی پی ٹی آئی کی ابھی کوئی ایسی اطلاعات نہیں آئی. یہ پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے. جو احکامات بانی سے آتے ہیں میں ان پر فوری طور پر عمل درآمد کرتا ہوں. حکومت پہلے بھی نہیں چاہتی تھی کہ مذاکرات ہوں. یہ بدقسمتی ہے کہ مذاکرات کا موقع ضائع ہوا. سر یہ بتائیے گا کہ شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالنے کی افواہیں پھیل رہی ہیں، تو آپ اس کی کیا حقیقت ہے یہ بتائیے گا. دیکھو، پارٹی کے ایسے مسائل جب آ جاتے تو ہمارا انٹرنل معاملہ ہے. میں ابھی پارلیمنٹ میں ہوں اور میرے پاس کوئی ایسی انسٹرکشن نہیں آئی نکالنے کا، لیکن اینی وے یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے، ڈیل کریں گے اس کے ساتھ. لیکن اس حوالے سے کوئی نوٹیفیکیشن کوئی جاری ہو رہا ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں، دیکھو نوٹیفیکیشن میرے پاس جو انسٹرکشن خان صاحب کی آتی ہے میں ان کو امیڈیٹلی ایگزیکیوٹ کرتا ہوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے. ادروائز میرے پاس ابھی تک ایز وی اسپیک میرے پاس کوئی انسٹرکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، مذاکرات کے حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں؟ مذاکرات کا عمل تو ختم ہو چکا ہے تقریباً، کیونکہ آج عرفان صدیقی نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم اب پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی مذاکرات کا سلسلہ نہیں ہوگا. اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، وہ نہیں کرتے. میرا خیال ہے پہلے بھی نہیں چاہ رہے تھے کہ مذاکرات، تو ہم نے تو بڑا نیک نیتی کے ساتھ کھلے دل کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھے تھے. ان کو جو حالات ہے، معاملات ہے اور جو مسائل ہے، ان کی سنجیدگی کا اور ان کی سیریسنس کا شاید ان کو ادراک نہیں ہو سکا. ویری انفارچونیٹ ہے. ان کو چاہیے تھا کہ اس کو ایک اپرچونٹی سمجھ کے اس کو سیز کرتے اور آگے کی طرف بڑھتے، 2 قدم آگے بڑھتے اور سارے سیاسی مسائل کے لیے حل ڈھونڈتے. لیکن اٹس انفارچونیٹ کہ یہ موقع ضائع ہوا. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ جس دن پتہ چلا ان میں میر جعفر، میر صادق کون ہے تو وزیر اعلیٰ نہیں رہے گا. بہت جلد پی ٹی آئی کے حقیقی ورکرز یوم نجات میں لائیں گے. مولانا فضل الرحمان کے گھٹنوں میں بیٹھنے والے ان کا مال غنیمت واپس کر دیں. وہ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ جس دن پی ٹی آئی کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر میر صادق اور میر جعفر کون ہے تو پھر سی ایم نہیں رہے گا، کہ اس کو انہوں نے صدارت سے ہٹایا ہے. اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد پی ٹی آئی کے جو حقیقی ورکرز ہیں وہ یوم نجات منائیں گے. وہاں پر جو بیٹھے ہوتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے گھٹنوں میں، ان کو چاہے مولانا فضل الرحمان کا مال غنیمت واپس کر دیں. سرکاری پی ٹی آئی مولانا صاحب کو گالیاں نکالتی ہے اور سیاسی پی ٹی آئی جو ہے وہ مولانا صاحب کے قدموں میں بیٹھی ہوتی ہے. اور مولانا صاحب بھی صحیح سیاست کر رہے ہیں، چن چن سے ان سے بدلے لے رہے ہیں. جو پارٹی وعدہ کر رہی تھی کہ ہم نے 1 کروڑ نوکریاں دینی ہیں، انہوں نے پہلے فیز میں تو 20,000 نوکریوں سے لوگوں کو نکال دیا ہے. نوزن 2011 سے 2024 تک 36,718 آڈٹ پیراز میں 202 ٹریلین روپے شامل ہونے کا انکشاف. کوشش کریں گے موجودہ پی ایس سی 15 سے 20 ہزار پیراز کو کلیئر کر دے. چیئرمین پی ایس سی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اجلاس میں وزارت صحت کے 2023 اور 24 کے 23 آڈٹ پیراز زیر بحث. جنید اکبر کی زیر صدارت پی ایس سی اجلاس میں وزارت صحت، جبکہ قومی ورثے کے آڈٹ پیراز زیر غور ہیں. فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک نے قومی اسمبلی کے 12ویں سیشن میں ارکان کی حاضری رپورٹ جاری کر دی. رپورٹ کے مطابق 36 ارکان اسمبلی پورے سیشن میں موجود رہے، جو کل ارکان کے 11% بنتے ہیں. 35 ارکان اسمبلی پورے سیشن میں شریک ہی نہیں ہوئے. فافن رپورٹ میں بتایا گیا کہ پیکا بل کی منظوری کے وقت 68% ارکان ایوان میں موجود تھے. سیشن کے 5ویں اجلاس کو کورم کی وجہ سے ملتوی کرنا پڑا. 12ویں سیشن میں سب سے زیادہ حاضری اسلام آباد سے منتخب نمائندوں کی رہی. حکومت کی جانب سے وزیر اعظم رمضان پیکج پر عمل درآمد کی حکمت عملی تیار. پیکج کے تحت شہریوں کو مختلف اشیاء پر 10 ارب روپے کی سبسڈی دی جائے گی. مجموعی طور پر 1 کروڑ 60 لاکھ افراد رمضان پیکج سے مستفید ہوں گے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے رجسٹرڈ 1 کروڑ 50 لاکھ صارفین رمضان پیکج سے فائدہ اٹھائیں گے. دستاویز کے مطابق 10 لاکھ عام شہریوں کو رمضان پیکج کے تحت سستی اشیاء فراہم کی جائیں گی. گزشتہ سال کی نسبت رواں سال 12 لاکھ اضافی شہریوں کو رمضان پیکج ملے گا. حکومت ملک بھر میں 800 موبائل یوٹیلیٹی اسٹورز قائم کرے گی. قومی چیف جنرل عاصم منیر کا یونیورسٹیز اور کالجز کے نمائندہ طلباء کے اجتماع سے خطاب کیا گیا. اس پر مزید بات کرنے کے لیے ظفر ہاشمی اسلام آباد سے جوائن کریں گے. ظفر، اپڈیٹ کیجیے گا. جی، آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے یونیورسٹی اور کالج کے نوجوان طلباء کے ایک اجتماع سے خطاب کیا. اس اجتماع میں پورے پاکستان سے نوجوانوں کی نمائندگی موجود تھی. اس اجتماع سے خطاب میں آرمی چیف نے طلباء کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ اپنی تعلیمی سرگرمیوں میں بہترین کارکردگی کے لیے کوشش کریں اور ایسی مہارتیں پیدا کریں جو انہیں ملک کی ترقی میں مثبت کردار ادا کرنے کے قابل بنائے. انہوں نے پاکستان پر بیرونی ماحول کے اثرات، خاص طور پر سرحد پار جو دہشت گردی ہے، اس کے خطرے کے بارے میں بھی اس حوالے سے جو نقطہ نظر آتا ان کا، اس کے حوالے سے انہوں نے
آگاہ کیا۔ آرمی چیف نے نوجوانوں کی توانائی تخلیقی صلاحیتوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ پاکستان کے مستقبل کے رہنما ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ میں پاک فوج کے کردار جو ہے وہ نہایت اہم ہے۔ انہوں نے اس کردار کے حوالے سے روشنی ڈالی۔ انہوں نے دہشت گردی کی لعنت کے خلاف قوم کی جدوجہد میں پاکستانی عوام کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا اور مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جو پرعزم حمایت ہے اس دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے حوالے سے اس کو سراہا۔ اور آرمی چیف نے بہت شکریہ ظفر اپڈیٹ کے لیے۔